سب سے پہلے آج کے دن کے حوالے سے علی والوں کو حسین مبارک ہو. خیر مبارک. تمہید کا ایک آدھ جملہ، پھر اس کے بعد اگر توجہ فرمائی تو میں زندگی کا آخری جشن سمجھ کے جشن پڑھوں گا. محرم، صفر، رجب، شعبان میں ذاکر خطیب پڑھا نہیں کرتے، انہیں پڑھایا جاتا ہے. میں نے جس آیے شریفہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ اس میں کہتا ہے نزل الفرقان علی قلبک، ہم نے قرآن کو محمد کے دل پر اتارا. بہت شکریہ پیر محل، بڑی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ. میری سوچ سے بہتر تمہید آپ نے سنی. اب میرا تمہید کا موڈ ہی نہیں، میرا پروگرام ہی نہیں. میں جشن پڑھنے آیا ہوں، آپ جشن سننے آئے ہو. جشن کی پہلی سطر کی قیمت داد کی صورت میں ممبر پہ بھیجو، میں سماعت کے سائے میں اگلا سفر شروع کروں. ہم نے قرآن کو محمد کے دل پر اتارا. مجھے کہو تو بیت اللہ کی چھت پہ اعلان کروں، لے مولوی فرق یہ ہے قرآن محمد کے دل پر اترا، حسین محمد کے دل میں اترا. آپ کی کیا بات ہے؟ جی بسم اللہ سے. سلام ہے، سننے کو سلام ہے. میری تھکن اتر گئی، اللہ جانتا ہے. قرآن دل پر اترا، حسین دل میں اترا. ایک بندہ گھر پر آیا، ایک گھر میں آیا. قرآن دل پر اترا، شبیر دل میں اترا. اچھا، قرآن محمد کی زبان سے نکلتا رہا، شبیر زبان چوس کے پروان چڑھتا رہا. آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کی کیا بات ہے؟ اتنے جاگتے مجمع کا شکوہ کرنا ویسے ہی بخیلی ہے. اب مجھے یقین ہے لفظ نہیں، میرا حرف ضائع نہیں ہوگا. جس بندے کے میں پلے پڑ جاؤں بولنا ضرور، تاکہ آگے عقیدہ پڑھنے میں میرا حوصلہ بڑھے. 3 شعبان 4 ہجری حسین اپنی مرضی سے اس عرض عارضی پہ اترا. سلام ہے. چچا جی منہ بولنا، سر نہیں ہلاؤنا. جو اپنی مرضی سے بولے میں واہ واہ کرتا ہوں. 3 شعبان 4 ہجری شبیر اپنی مرضی سے اس عرض عارضی پہ اترا. پہلے محمد کے ہاتھ پہ 5واں محمد آیا. جو بندے جشن سننے آئے، جو بندے جشن سننے آئے، پہلے محمد نے 5ویں محمد کو دیکھا، علی نے علی کو دیکھا، حسن نے حسن کو دیکھا، پدر نے پسر کو دیکھا، شجر نے ثمر کو دیکھا. شکریہ شکریہ. مرزا شاہ جی میرے پاس آنے کے لیے ویزا نہیں لگتا، مجھے ایک کال کرنا، میں خود چلا آؤں گا. حوالہ مانگو کہ میں کتاب دوں گا. 3 شعبان ہے، علمین کے ماں بہن کھڑا ہوں، عباس کی اماں کا بھی مجرم، غازی شہنشاہ کا بھی مجرم، آج جس کا جشن ہے اس سردار کا بھی مجرم. میں غلط پڑھوں تو 14 میری شفاعت نہ کرے. جس کا عقیدہ ہو وہ بولے ضرور. 3 شعبان 4 ہجری جب حسین دنیا میں آیا، جس حجرے میں بطول تھی وہی مصطفیٰ تھا. اوہ میرے اللہ، اوہ آپ کی کیا بات ہے. تم حوالہ مانگنا، میں کتاب دوں گا. غلط پڑھوں 14 میری شفاعت نہ کرے. جب شبیر دنیا میں آئے، جہاں بطول وہی رسول، جہاں رسول تھے وہیں علی تھا،
وہی خاندان بنی ہاشم کے بزرگ تھے. ایمان سے بتا یار, تیری بیٹی پہ ٹائم ہو تو گھر نہیں آتا. اگر یہ تیری طرح آتے ہیں, نہیں سمجھے, نہیں بندے, نہ جی میں عرض کرتا ہوں جی, میں جو اچھا نباز نہ ہو وہ اچھا طبیب نہیں ہوتا, جو لہجہ نہ پڑھے وہ خطیب نہیں ہوتا. میں خطیب تو اچھا نہیں, لیکن لہجہ پڑھنے کا میں ڈھنگ جانتا ہوں. سنی عالم دین ہے علامہ دربندی, وہ کہتے ہیں من غیر تحول والانتقال فی اسلاب الرجال و ارحام النساء. حسین نے جن 72 کو چن لیا تھا, اگر یہ 72 امر الہی کے پابند نہ ہوتے, عرش سے اٹھتے, سیدھے حسین کے پاس کربلا چلے آتے. لے مولوی ڈوب کے مر جا, جس کا جون اور حر مرضی سے آتا ہے, حسین تیری طرح پیدا. آپ کی کیا بات ہے. آپ کی کیا بات ہے, تیرے سننے کی کیا بات ہے. مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ کریم کربلا, اور بیٹے کا منہ چوم کے کہا ھذا انا ابن دیان لہذہ الامہ, میرا یہ بیٹا حسین امت کے اعمال کا گواہ ہے. نہ میں نے قصے کہانیوں میں وارث کربلا پڑھنا ہے. آج کی رات تو مسکرانا بھی عبادت ہے. آج کی رات ساری رات داد دینے کے لیے کافی نہیں کہ طہارت کا قرآن آ گیا, وفا کا قرآن آنے والا. قصے کہانیوں میں نہیں. اگر میں نے وہ باتیں پڑھنی ہیں جو آپ کو آتی ہیں تو پھر مجھے بلانے کا فائدہ. یہ حسین امت کے اعمال کا گواہ ہے. اتنے جاگتے بندوں میں بھی گواہی دوں, مثال دوں کہ گواہی وہ دیتا ہے جو آنکھوں سے دیکھے. حسین ہے امت کے اعمال کا گواہ. اعمال کیا, کس نے نماز پڑھی, کس نے نہیں پڑھی, کس نے روزہ رکھا, کس نے نہیں رکھا, کس نے حج کیا, کس نے حج نہیں کیا, کس نے زکوٰۃ دی, کس نے زکوٰۃ نہیں دی. حسین کیا ہے, امت کے اعمال کا گواہ. جملہ کس کا, کائنات کے سردار نبی کا. لے مولوی, اگر اللہ کا نبی کہتا ہے شبیر اعمال کا گواہ ہے, آج کے بعد اسے کربلا یا امام بارگاہوں میں قید نہ کرنا. عرش فرش پہ جہاں جہاں نمازی ہے وہاں وہاں حسین. حسین سے بڑا سردار کوئی نہیں. نہ لفاظی کو خطابت بنا کے, بیساکھی بنا کے میں نے داد بٹوری ہے. پیر محل کے گاؤں کی کچی مسجد کس کا گھر ہے, مسجد نبوی کس کا گھر ہے, اور بیت اللہ کس کا گھر ہے, یہ امام بارگاہ کس کا گھر ہے, حسین کا. کربلا کس کا گھر ہے, حسین کا. پیر محل کی کچی مسجد سے لے کے بیت اللہ تک یہ سارے اللہ کے گھر ہیں. یہاں سے کربلا, اور کربلا سے لے کے ہر وہ چھت جس پہ عباس کا علم ہے وہ حسین کا گھر ہے. یا اللہ کے گھروں کی تعداد کوئی نہیں جانتا, یا حسین کے گھروں کی تعداد نہیں جانتا. تھوڑا سا بیدار, تم نے طبیعت بنانی ہے تو میں نے جشن شروع کرنا ہے. ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں. آپ آگے فرماتے ہیں وَيُمْحَاتِ السَّيِّئَاتِ, گناہوں کا ڈر ہے تو حسین کی پناہ میں آ جاؤ. مرزا شاہ جی 2 بندے بول پڑے نا تو میرے پڑھنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. نبیوں کا سردار حسین ہاتھوں پہ بیٹے کا منہ چوم کے کہتے ہیں ذہن میں رکھو, میرا یہ بیٹا حسین ظرف کے اندوں کو بینائی دینے والا ہے.
پہنچ گئے ہو تو میں واہ واہ کرتا ہوں، آنکھوں کے اندھوں کو نہیں، ظرف کے اندھوں کو۔ میں سمجھاؤں، سارے بندے نہیں بولے۔ علی کھڑے ہیں مسجد نبوی کے سین میں، علی کہتے ہیں کمبر یہ مسجد میں کھڑے بندوں سے پوچھو انہوں نے آج مجھے دیکھا ہے؟ کمبر نے کہا آج حسن کے بابا کو دیکھا؟ کہتا نہیں سرکار فجر کو قدم بوسی کی تھی۔ دوسرے کو پوچھا جی بازار میں زیارت کی تھی؟ تیسرا جی میں نے زہرین پہ ہاتھ چومے تھے۔ کھڑے علی مسجد نبوی میں ہے کمبر بھی مسجد میں، کمبر پوچھ رہا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے صبح دیکھا، کوئی کہتا ہے میں نے دوپہر دیکھا، کوئی کہتا ہے زہرین پہ، کوئی کہتا ہے بازار۔ اتنے میں عبداللہ مذوب نام کا اندھا لاٹھی پہ ٹک ٹک کرتا آیا۔ شکریہ شکریہ سید، یہ پیدائشی اندھا ہے۔ علی کہتا ہے کمبر اس سے پوچھ، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے سرکار آنکھوں والوں کا یہ حال ہے، یہ تو ہے ہی اندھا۔ علی کہتے ہیں کمبر میں جو کہتا ہوں پوچھ۔ کمبر آگے بڑھا، عبداللہ جی آج شبیر کے بابا کو دیکھا ہے؟ عبداللہ کہتا ہے کمبر اندھا سمجھ کے مذاق نہ کر، سامنے علی نہیں کھڑا۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ کے بولنے کی کیا بات ہے۔ اچھا جاگنا، میں تھکا نہیں، طبیعت بنا تاکہ میں جشن شروع کروں۔ میں نے دو تاریخی نتیجے دینے، پیر محل میں چلا جاؤں گا، اگر جاگ رہے ہو تو جبرن آپ کی دعاؤں کا حصہ بنوں گا۔ یہ مقام محمود والی دعا سنتے ہو؟ 4 مقام محمود ہے، 3 مل گئے اللہ کے نبی کو، ایک بروز حشر میں ملے گا۔ اگر اجازت دو تو میں پہلا مقام محمود پڑھنے لگا ہوں۔ عید کا دن ہے، حسین ہے مصطفیٰ کے کاندھوں، اس عید کی بات نہیں کر رہا جس عید پہ ایک طرف حسن اور ایک طرف مولا حسین، نہ، اس عید کی بات کر رہا ہوں۔ صرف حسین سردار ہے نانا کے کاندھوں پہ، ایک پاؤں ادھر لٹک رہا ہے، ایک ادھر لٹک رہا ہے۔ میرا مالک مجھے توفیق دے یا ہر بندہ سمجھے، تم کہہ سکتے ہو علم نشرہ لاکا صدرہ کا کے سینے کو حسین کے پاؤں کی ایڑیاں چھو رہی ہیں۔ اور تیرے سلام ہے آپ کے سن، جیو بیٹا جیو۔ جس سینے پہ قرآن اترا تھا، حسین کے پاؤں سینے سے اٹکیلیاں کر رہے ہیں، کچھ نانا کی زلفیں دائیں ہاتھ میں، کچھ بائیں ہاتھ میں۔ اچھا زلفیں ہوتی بندے کی تو پھر میں بال ہی پڑتا، زلفیں حسنین کے نانا کی، میں کہا کرتا زلفیں نہیں، حسین کے ایک ہاتھ میں زمان ہے، ایک میں مکان ہے، ایک میں قضا ہے، ایک میں قدر ہے، ایک ہاتھ میں ارادہ ہے، ایک ہاتھ میں مشیت ہے۔ حسین کا دل کرتا ہے تو قضا کو دائیں موڑ لیتا ہے۔ بولو جو جشن سننے آئے، دل کرتا ہے تو قدر کو بائیں موڑ لیتا ہے، حسین کا دل کرتا ہے تو ارادے کو روک لیتا ہے، حسین کا دل کرتا ہے تو مشیت کو چلا دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا میرا حبیب میری وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا، تو پھر کہہ دوں محمد اس کی وحی کے بغیر بولتا نہیں، حسین کے اشارے کے بغیر چلتا نہیں۔ آپ کی کیا بات ہے، جو بندے پہنچے ہو کیا بات ہے۔ رسول جا رہے ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھ کے کہا نعم المرکب، کیا سواری ہے،
نعم المرکب. پھر سنو، مرکب عربی ادب پڑھتا نہیں، میں پڑھاتا ہوں. مرضی کے عالم سے جا کے ترجمہ کروانا، میری زبان کا تو وہ کلیجہ نہیں کہ میں ترجمہ کروں. مرکب عربی میں گھوڑے کو کہتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کو خلیفہ اول نے حسین کا گھوڑا ہی کہہ دیا، ایک دفعہ تو روکتے آپ. یقیناً اللہ کے نبی نے کہا ہوگا دیوان ثقلین میں نے اس لیے نہیں روکا، مجھے پتا ہے 1400 سال کے بعد مولوی حسین کے گھوڑے کو بدعت کہے گا. جاگنا ذہن میں رکھو، جو شبیر کے گھوڑے کو بدعت کہے وہ محمد کا ادب نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے کہا نعم الراکب. تم سواری کی بات کرتے ہو، سوار کیسا ہے؟ زلف نانا کے ہاتھ میں. اتنے میں اللہ نے کہا یا ملائکۃ یترکوا التسبیح، ملائکہ تسبیح چھوڑو. فانظر الی الارض، دیکھو زمین پہ. کیوں؟ ان الحبیب یفعل الحمید فحمدہ، میرا محمد لائے کے حمد کام کر رہا ہے. جو بندے پہنچے انہیں میں واہ واہ کرتا ہوں. یہ ہے پہلا مقام محمود. اب دوسرا، رسول ہے سجدے میں، حسین آ کے بیٹھ گیا پشت پہ. میں تیرے مزاج کو دیکھ کے مولڈ ہو رہا ہوں، نہیں تو میں حسین پڑھوں تم ترجمے کرواتے رہو. جاگنا. تاریخ کے جملے، اذا جاء یتحترک المصلین، چلتا نہیں آیا، نمازیوں کی گردنوں پہ پاؤں رکھتا ہے. نانا کا منہ تھا ادھر، حق یہ تھا کہ حسین ادھر منہ کرتا نہ، حسین نے کمر ادھر کی، منہ ادھر کر دیا. صحابی سر اٹھا اٹھا کے دیکھتے رہے. مرتضی شاہ جی اللہ جاندا ہے اس بندے دیوان ثقلین دا مل پڑنا جڑا بندہ گل سمجھ کے بولیا. منہ ادھر کمر ادھر. حسین نے منہ ادھر اس لیے کیا تاکہ جو سر اٹھا کے دیکھے اسے قبلے کا تعین ہو جائے. سلام آپ کی کیا بات ہے. اوہ سارے بولنا، مل کے بولنا. پشت ادھر. ایک میں غلط فہمی دور کر دوں علمی. جی حسین پشت میں بیٹھا رہا، جبریل آیا. جبریل کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ محمد اور حسین کے درمیان آئے. علماء عارفین کہتے ہیں اس کی حد قیام، سجدے میں محمد کا اور اس کا معاملہ ہے. اب آ کے بیٹھ گیا حسین. محمد کی نماز میں بیٹھا کون؟ اور سارے بولو بیٹھا کون؟ مجھے کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھاؤ محمد نے دوبارہ نماز پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی. لے مولوی ڈوب کے بھر جا، جس کا بیٹا محمد کی نماز میں آئے وہ نہیں پڑھتا، علی تیری نماز میں آئے تو باطل ہو جاتی. تیار ہے، اپنے ٹائم پہ ممبر چھوڑوں گا اور جشن پڑھوں گا آپ کے مزاج کو دیکھ کے. ابھی میں نے شروع نہیں کیا. منہ ادھر. صحابی سر اٹھا اٹھا کے دیکھتے رہے. اللہ نے کہا حسین، محمد حسین ہے. اللہ کا نبی کر رہا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب پشت پہ حسین ہے. محمد کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. میں بات کر گیا ہوں، تو نے بے نیازی کی ہے. محمد کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ.
اللہ کہہ رہا میرا حبیب پشت پہ حسین ہے، مصطفیٰ کہہ رہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، توحید کہہ رہی ہے میرا حبیب پشت پہ حسین ہے، تو پھر کہہ دوں محمد اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ حسین حسین. پھر اللہ نے کہا یا ملائکتی اترکو التسبیح، فرشتوں تسبیح روکو، ان الحبیب یفعل الحمید فحمدہ، میرا محمد لائے کے حمد کام کر رہا ہے. پیر محل جشن کو جشن بنا کے اگر میرا ساتھ دو، آپ اور میں مل کے اللہ سے بات نہ کریں. جی اجازت ہے. اللہ میرا یہ پیر محل 3 اور 4 شعبان کی درمیانی شب مومنین حسین کے گھر میں بیٹھ کے تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں تیرے محبوب محمد نے حسین کاندھوں پہ اٹھایا، وہ لائق حمد ہو گیا. یہ کہتے ہیں ہم نے حسین دل میں بسا رکھا ہے، ہمارا حق کیا بنتا. جس حجرے میں فاطمہ، اسی میں مرتضی، اسی میں مصطفیٰ، اسی میں مجتبیٰ، اسی میں بنی ہاشم کے بزرگ افراد. میرا مالک مجھے توفیق دے میں سطر سمجھا سکوں، غلط پڑھوں تو 5 کا مجرم. اتنے میں ایک نور ساتے ہوا، نبیوں کے سردار نے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے اور جو پاس بیٹھے تھے انہیں کہتے ہیں ایھا الحاضرون اجرارن ینکبوا علی الحسین، جلدی کرو تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ، حسین تشریف لا رہے. میں نے اس بادشاہ کی لوریوں پہ 2 ملچھیں پڑھی ہیں جو حسین کو لوریاں ملی، لیکن زندہ لوگوں میں پڑھی ہیں، جاگتے مجموعوں میں پڑھی ہیں. آؤ اگر طبیعت ہے تو بتاؤں کہ حسین کو لوری کون دیتا. سب سے پہلے لوری دیتا تھا جبریل حسین کو. حسین کے گہوارے پہ لگے ہوئے تھے مروارید اور یاقوت. علماء کہتے ہیں حسین کے گہوارے میں مروارید اور یاقوتوں میں کھیلتا تھا. جبریل ڈوری ہلاتا اور ہلا کے لوری یہ دیتا، اللہ میرا میں بڑا شرف ہے کہ حسین کا جھولا جھلا رہا ہوں، کاش ان موتیوں کی جگہ میں جبریل کی آنکھیں ہوتی. آخری بات، اس کے بعد میں جشن شروع کرنے لگا ہوں. دوسرا، لوری دیتی حسین کی اماں سیدہ، ڈوری ہلاتی اور بیٹے کا منہ چوم کے کہتی ابنتی انت شبیہم بے ابی لست شبیہم بے ابیک. بیوی بیٹے کا منہ چوم کے کہتی حسین تو اپنے بابا علی کی نہیں، میرے بابا محمد کی شبیہ ہے. تیسری لوری، میں نے فیصل آباد میں اتنی داد ہوئی، کتنی دیر بندوں نے مجھے بولنے نہیں دیا، تم سر بھی ہلا دو گے تو میں راضی. تیسری لوری، لوری دینے والے کا نام تاریخ میں نہیں لکھا، جب ہے ہی نہیں تو میں کیسے بتاؤں. اچھا میں نے بھی ڈھونڈا ہے، تم بھی ڈھونڈ لو. ذکر کے وارث کو وسیلہ بناؤ، اس کی بارگاہ میں دعا کرو تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے کربلا والے کو یہ ہاتف غیبی سے لوری دیتا کون تھا. حسین کی اماں کہتی ہے میں مصلی سے اٹھتی، جاگنا اٹھتی، حسین کروٹ بدلتا، میرا دل کرتا میں جا کے لوری دوں. اتنے میں ہاتف غیبی سے آواز آتی یا نورا اولیائی و عزتی
وکبریائی لا تبقا. حاطف غیبی سے آواز آتی اے میرے ولیوں کے نور، اے میری عزت، اے میری کبریائی، جلدی کر کروٹ بدل. میرے ولیوں کا نور، میری عزت، میری کبریائی. کبریا ہے کون؟ وہ ہے نا. لے میں نے کہا مولوی جھگڑا ہی ختم ہو گیا. اس نے کہا میری عزت، میری کبریائی، تو جتنا مرضی کم کر لے حسین کو، اللہ کی عزت کی سرحد دکھا دے، میں وہاں حسین کھڑا کر دوں گا. آؤ میں جشن شروع کرنے لگا ہوں. جاگنا. مدینہ محمد ہے، حسین بیٹھے، صحابی موجود ہے. میں جشن پڑھ کے چلا جاؤں، مرزا شاہ جی اشرا پڑھنے لگا ہوں. میں گفتگو کر رہے ہیں، ختم ہوئی گفتگو. حسین باہر آئے، دیکھا حسین کی کوئی جوتی اٹھا کے لے گیا. صحابہ نے کہا اکبر کا بابا جوتی، فرمایا نہیں ننگے پاؤں گھر جاؤں. بادشاہ چلے گئے. اچھا جس نے جوتی اٹھائی تھی، جب امام گئے اس نے بغل میں سے نکالی، سر پہ رکھ لی. اور پیر محل والے 3 اور 4 شعبان کی شب بھی پرسکون اور ٹھنڈے ٹھار ساتھیوں، میں کہا کرتا ہوں چور اتنا عارف تھا جسے جوتی اور تاج کے فرق کا پتا تھا. میں جشن شروع کرنے لگا ہوں، اسی پہ جشن ہو جائے گا. آگے مستحبات ہے. پھر ایک بندہ کہتا ہے جھلے ہو کیوں، جوتی سر پہ. اس نے کہا اپنی ہوتی تو پاؤں میں پہنتا. کس کی؟ اس نے کہا وقت کی حجت کی جوتی. اس نے کہا یار یہ 2 اونٹ ہے سونے چاندی سے لدے میرے پاس، یہ لے لو، بادشاہ کی جوتی دے دو. اس نے 2 اونٹ لے لی، یہ جوتی دے دی. 2 والے نے 4 پہ بیچ دی، 4 والے نے 10 پہ بیچ دی، 10 والے نے 50 پہ بیچ دی. 31 نمبر پہ بندے کا نام ہے کانے بن عروہ. 2 روایتیں ہیں، 1100 اونٹ یا 11,000 اونٹ. اس نے سونے چاندی سے لدے دیے، حسین کی جوتی لے لی. سال گزر گیا. سال کے بعد یہ کانے بن عروہ مسجد نبوی میں آیا، وہی جگہ، وہی حسین، وہی لوگ. کونے میں بیٹھ گیا. حسین خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ ختم ہوا، محفل برخاست ہوئی. جاگنا پیر محل. حسین نکلنے لگے. اس نے جوتی نکال کے امام کے قدموں میں رکھی. ایک بندہ کہتا ہے مولا پکڑے، آپ کی جوتی کا چور ہے. فرمایا خبردار، کس کی جرت کہ وہ میری جوتی اٹھائے؟ میری جوتی رزق بانٹنے گئی تھی. آپ کی کیا بات ہے، جو بندے پہنچے کیا بات ہے. دونوں